الس- السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 2 منٹ ویٹ کیجیے، انشاءاللہ شیخ جوائن کر رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ، ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ جی شیخ بسم اللہ کیجیے انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتموا الحج والعمرۃ للہ وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو، بس اگر تمہیں روک لیا جائے تو جو میسر ہو قربانی سے، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچ جائے۔ بس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر فدیہ ہے، روزے سے یا صدقہ سے یا قربانی سے۔ بس جب تم امن میں آ جاؤ تو جو شخص عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے تو جو بھی ہو سکے قربانی میں سے، بس جو قربانی کا جانور نہ پائے تو حج میں 3 دن کا روزہ رکھے، اور ساتھ جب تم لوٹ جاؤ، یہ مکمل 10 دن ہے، 10 روزے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہو۔ ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
سیاق میں بہت سارے احکام بیان کیے گئے اور انہی کے ضمن میں روزے کے بھی احکام بیان کیے گئے اور جہاد کے بھی احکام بیان کیے گئے۔ اب یہاں سے حج اور عمرہ کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ حج اور عمرہ کے تعلق سے یہ جان لیں کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج کا معنی ہے قصد کرنا اور ارادہ کرنا، اور شرعی اصطلاح میں حج کا مطلب یہ ہے اللہ کی عبادت کی نیت سے مخصوص مہینوں میں مکہ مکرمہ جا کر مخصوص اعمال کو مخصوص دنوں میں انجام دینے کو حج کہتے ہیں۔ اور جہاں تک عمرہ کا معنی ہے، عمرہ کا معنی ہے آباد کرنا، زیارت کرنا۔ حج اور عمرہ میں فرق یہ ہے کہ دونوں اعمال کے حج کے لیے مخصوص مہینے ہیں، لیکن عمرہ سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے خاطر کریں، اللہ کی عبادت کے لیے کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حج اور عمرہ کا جب احرام باندھ لو تو پھر اسے مکمل کرو۔ یہاں آپ یہ جان لیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کو افراد کہتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جس کو قران کہتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جس کو تمتع کہتے ہیں۔ افراد کا مطلب یہ ہے صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، اور قران کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کی نیت کرنا۔ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا، پھر عمرہ سے حلال ہو کر حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 قسموں میں سے جس میں بھی انسان کے لیے آسانی ہو کر لے، مگر تمتع کو افضل قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمتع میں آسانی ہے اور دین میں آسانی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کی خواہش کی تھی اور کہا جس کا علم مجھے بعد میں ہوا، اگر وہ علم مجھے پہلے ہوتا تو میں اپنے ساتھ جانور نہیں لاتا بلکہ اپنے احرام کو عمرہ میں بدل لیتا۔ اس سے بات معلوم ہوئی جس کے ساتھ جانور ہو، یعنی اپنے میقات سے جب احرام باندھتا ہے جانور ساتھ میں لے کر آئے تو پھر اس کے لیے قران کرنے چاہیے۔ افراد اور قران دونوں کے اعمال ایک جیسے ہیں، فرق یہ ہے کہ قران میں قربانی ہے، افراد میں قربانی نہیں ہے۔ تمتع اور قران میں فرق ہے کہ تمتع میں الگ سے عمرہ ہوتا ہے اور قران میں الگ سے عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ اب حج کا مختصر طریقہ سن لیجیے۔ ایک انسان جب حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ میقات میں احرام باندھے۔ تو میقات میں احرام باندھنے سے پہلے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، اور اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لے۔ اگر کوئی نماز کا وقت نہیں ہے تو تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت پڑھے اور اس کے بعد احرام باندھے۔ اور یاد رکھے احرام کے لیے کوئی رکعت نہیں ہے، احرام کے لیے کوئی سنت نہیں ہے، مگر احرام کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرے کہ جسم سے سلے ہوئے کپڑوں کو اتار دے، سلے ہوئے کپڑوں کو اتار کر 2 چادر پہن لے، اور اس کے بعد جو ہے حج کی نیت کرے۔ اگر افراد کر رہا ہے تو کہے گا لبیک اللہم بالحج۔ اگر قران کر رہا ہے تو کہے گا لبیک اللہم بالعمرۃ والحج معا۔ اے اللہ میں ایک ساتھ عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ اگر صرف حج کی نیت ہے، حج تمتع کی نیت ہے، تو کہے گا لبیک اللہم بالعمرہ متمتعا بہا الی الحج۔ اے اللہ میں عمرہ کی نیت سے حاضر ہوں، اس سے حلال ہو کر
پھر میں حج کروں گا۔ اب اس کے بعد حاجی پر حاجی پر کئی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ تو ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ سر کو ڈھانک نہیں سکتا ہے۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ جسم کے کسی بال کو کاٹ نہیں سکتا ہے۔ اور تیسری پابندی یہ ہے کہ وہ ناخن کو کاٹ نہیں سکتا ہے۔ اور چوتھی پابندی یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہنے گا، اور اس طریقے سے خوشبو نہیں لگائے گا۔ حالت احرام میں نکاح کا عقد بھی جائز نہیں ہے، بیوی سے بوس و کنار اور ہم بستری بھی جائز نہیں ہے، اور حالت احرام میں شکار بھی نہیں کرے گا۔ تو سارے کی ساری پابندیاں مرد کے لیے ہیں، لیکن عورت کے لیے صرف 2 پابندی ہے۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنے چہرے پر نقاب نہیں پہنے گی اور اپنے ہاتھ میں دستانہ نہیں پہنے گی، اور اس کے علاوہ اور اس طریقے سے عورت جو ہے خوشبو جو ہے نہیں لگائے گی، اور اس طریقے سے ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا اس کے لیے بھی منع ہے، مگر عورت اپنے لباس میں ہی احرام باندھے گی۔ تو اس طریقے سے یہ ہیں حج کی پابندیاں، جن کو محظورات الاحرام کہا جاتا ہے، احرام کی پابندیاں کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوگا۔ تلبیہ کے تعلق سے حدیث شریف میں ہے کہ افضل حج وہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ تلبیہ پکارا جائے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بھی تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے تو دائیں اور بائیں جو پتھر ہیں، درخت ہیں، سارے کے سارے تلبیہ میں شریک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین ادھر سے ختم ہو جائے اور زمین ادھر سے ختم ہو جائے۔ اب مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جو شخص افراد کی نیت سے آیا ہے وہ طواف کرے گا، اس کا نام ہے طواف قدوم۔ اور جو قران کی نیت سے آیا ہے، عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں کرنے سے، تو وہ بھی جو عمرہ کا طواف کرے گا اس کا نام ہے طواف قدوم۔ اور لیکن جو تمتع کی نیت سے آیا ہے وہ جو طواف کرے گا اس کا نام ہے طواف عمرہ۔ اس طواف میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شروع کے 3 چکر میں رمل کرنا ہے۔ 3 چکر میں رمل کا مطلب یہ ہے تیزی کے ساتھ چلنا، لیکن پاؤں کو قریب قریب رکھنا، دوڑتے ہوئے نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ چلنا ہے اور قریب قریب قدم رکھنا ہے، اور 7 چکر میں استوا کرنا ہے۔ استوا کا مطلب یہ ہے کہ حرام کے دونوں کنارے کو بائیں موڈے پر رکھ کے دائیں موڈے کو کھلا رکھنا ہے۔ دائیں موڈے کے نیچے سے احرام کو لے کر بائیں موڈے کے اوپر رکھنا ہے اور دائیں موڈے کو کھلا رکھنا ہے، اس کو استوا کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب 7 چکر پورا ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور طواف کے جو 7 چکر ہوتے ہیں، ہر چکر کو ایک شوط کہا جاتا ہے، اور یہ حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا۔ اگر بھیڑ نہیں ہے تو آپ حجر اسود کو بوسہ لیں یا کہ اپنے ہاتھ سے چھو لیں، لیکن اگر بھیڑ ہے حجر اسود کی جانب رخ کریں اور اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں، اللہ اکبر کہہ کے یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کریں۔ طواف میں جو چاہے دعا پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یاد رکھیں کہ طواف کے دوران صرف 2 کونے کو چھونا مسنون ہے، ایک وہ کونا جس میں حجر اسود ہے اور دوسرا وہ کونا جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ طواف ختم ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئیں اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اور دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ تو اس طریقے سے مفرد کے لیے اور قارن کے لیے طواف قدوم ہو گیا، اور جو متمتع ہے تو اس کے لیے طواف عمرہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد متمتع کو چاہیے اور صفا اور مروہ میں جا کر سعی کر لے، لیکن مفرد اور قارن اگر سعی کریں گے
تو پھر ان سے حج کی صحیح ثابت ہو جائے گی، اور اگر وہ چاہیں تو صحیح کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے احرام میں 10 تاریخ تک رہیں گے۔ تو صحیح میں صفا سے شروع کر کے مروہ میں جانا ہے ایک چکر، پھر مروہ سے شروع کر کے صفا میں جائیں گے دوسرا چکر، اس طریقے سے آخری چکر جو ختم ہوگا مروہ پہ ہوگا۔ صفا کی پہاڑی پہ پہنچنے کے ساتھ ہی کعبے کی طرف رخ کریں گے اور دعا کریں گے، پھر وہاں سے سعی کا آغاز کریں گے۔ سعی کے دوران دو وادی میں جہاں پر ابھی ہری بتیاں رکھی ہوئی ہیں وہاں مردوں کے لیے تیز چلنا مصنون ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو تو اس طریقے سے جب صحیح ختم ہو جائے تو جو متمتع حاجی ہے وہ اپنے سر کے بال مڑا کر یا کہ سر کے بال کم کر کے وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن جو قارن ہے یا کہ جو مفرد ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے احرام میں باقی رہیں گے، اور اگر حج کے لیے ایام زیادہ ہیں یعنی کافی انتظار کرنا پڑے گا تو بہتر یہ ہے کہ قارن اور مفرد بھی سر کے بال مونڈ کر یا کہ کم کر کے اپنے اپنے حج کو تمتع میں بدل لیں۔ لیکن اگر ساتھ میں جانور ہے تو پھر ان کو احرام میں رہنا پڑے گا۔ اب قارن اور مفرد احرام میں رہیں گے، احرام کی ساری پابندیاں ان پر لاگو ہوں گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، اگر محرم دوران احرام کی کسی پابندی کو توڑتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ فدیہ لازم ہوتا ہے۔ تو فدیہ 3 قسم کے ہیں، یا تو ایک بکرا ذبح کرے، یا پھر 3 دن کا روزہ رکھے، یا پھر 6 مسکین کو کھانا کھلائے، اس کو فدیۃ الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اب جب 8ویں ذو الحجہ ہو جائے تو متمتع جس نے احرام کھول دیا تھا اب وہ اپنے ہی جگہ سے اپنے ہی رہائش سے حج کا الگ سے احرام باندھے گا اور غسل کرے گا، اور اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھے گا، یا پھر تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت پڑھے گا، پھر جو ہے جسم سے کپڑوں کو نکال کے 2 چادر پہنے گا اور کہے گا لبیک اللہم بالحج، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، اور اسی کے ساتھ احرام کی ساری پابندیاں اس پر لاگو ہو جائیں گی۔ مفرد اور قارن پہلے سے احرام میں ہے تو اسی احرام میں وہ مینا کے جانب روانہ ہو جائیں گے۔ مینا میں 8 تاریخ کو ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، پھر 9 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں انہیں قصر کر کے پڑھیں گے، یعنی ظہر کو 2 رکعت، عصر کو 2 رکعت اور عشاء کو 2 رکعت، چاہے وہ مکہ والے ہوں یا مکے سے باہر آنے والے ہوں۔ اس کے بعد 9 تاریخ کو عرفات کی جانب روانہ ہوں گے۔ تو عرفات میں وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے، صبح زوال کے بعد 1 اذان 2 اقامت سے پہلے ظہر کی 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کے ساتھ عصر کی 2 رکعت پڑھیں گے، پھر حاجی وقوف میں مشغول ہو جائے گا یعنی حاجی میدان عرفات میں جہاں بھی جگہ ملے دعا کرتا رہے گا، چاہے کھڑا ہوگا، چاہے بیٹھے گا، چاہے لیٹے گا، لیکن دعاؤں میں اور ذکر میں مشغول ہوگا، اور سب سے بہترین ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص میدان عرفات میں دن کو پہنچا ہے تو وہ مغرب کے بعد یعنی سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے نکل کر مزدلفہ کو جائے گا، اور مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھے گا بلکہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھے گا۔ مغرب 3 رکعت پڑھے گا اور پھر عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھے گا، اور اس کے بعد مصنون یہ ہے کہ مزدلفہ میں انسان سو جائے، لیٹ جائے، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو تو صبح کی 2 رکعت، صبح کی 2 سنت پھر 2 فرض پڑھنے کے بعد دعا میں مشغول رہے، اور اس کے بعد جب صبح خوب روشن ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے مینا کے جانب روانہ ہو۔
यहाँ एक मसला याद रखने का है, वो ये है कि जो शख्स दिन में अरफात को पहुंच नहीं सका, सूरज डूबने से पहले अरफात को पहुंच नहीं सका, वो अगर सूरज डूबने के बाद अरफात में पहुंच जाता है और कुछ देर अरफात में रुक के मुजदलिफा में आके फजर की नमाज पढ़ लेता है तो उसका भी हज सही है। और याद रख ले, अरफा का वकूफ ये रुकन है। अब उसके बाद मुजदलिफा से सूरज निकलने से पहले 10 तारीख को निकलने से पहले हाजी मीना के जानिब रवाना होगा। मुजदलिफा से निकलते हुए अपने साथ उस रोज के लिए 7 कंकरियां चुन लेगा और जमरतुल कुबरा जो मक्के के जानिब जो जमरा है वहां पहुंच के जो है 7 कंकरियां मारेगा और हर कंकरी को अल्लाह अकबर कहते हुए मारेगा। ये एक साथ 7 कंकरियों को मारने से वो एक ही शुमार होगा। तो हर कंकरी को मारते हुए अल्लाह अकबर कहेगा। इस तरीके से 7 कंकरियां से रमी करेगा। अब उसके बाद यह है कि जो मुतमत्ते और कारिन हाजी हैं वो कुर्बानी देंगे और मुफरिद हाजी पर तो कुर्बानी नहीं है तो वह अपने सर के बाल मूंड लेगा। कारिन और मुतमत्ते हाजी कुर्बानी देने के बाद सर के बाल मूंड लेंगे। अब उसके बाद एहराम उतार के अपना कपड़ा पहन लेंगे अव्वल। फिर हुज्जाज जो है मक्का आएंगे। मक्का आने के बाद तवाफ इफाजा करेंगे और सही करेंगे। तो अगर कारिन और मुफरिद किए हैं तो दोबारा सही करेंगे। मगर मुतमत्ते पर 2 सही है, एक सही उसके उम्रा के साथ और दूसरी सही उसके हज के साथ। यहाँ एक मसला याद रखने का ये है कि 10 तारीख को कई अमाल है। जमरतुल कुबरा को रमी करना, कुर्बानी करना और बाल मोड़ना और इस तरीके से रात को यानी 10वीं तारीख गुजरने के बाद 11वीं की रात के लिए जरूरी है कि वो मीना के मैदान में आए और मीना के मैदान में रात दे। और फिर 11 तारीख को जवाल के बाद तीनों जमरातुल कंकरी मारे। पहले छोटे को 7 कंकरी आगे बढ़ के दुआ करे, फिर दरमियानी को 7 कंकरी मार के आगे बढ़ के दुआ करे और बड़े को 7 कंकरी मारने के बाद फिर वो निकल जाए और मीना में रहते हुए अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कसरत के साथ जिक्र करे। और यही काम वो जो है 11 गुजरने के बाद जो 12 की रात है मीना में रहेगा और 12 को भी जवाल के बाद तीनों जमरात को कंकरी मारेगा। अगर 12 को अपना हज खत्म करना चाहे तो सूरज डूबने से पहले मीना का मैदान छोड़ दे। लेकिन अगर सूरज डूबने से पहले मीना का मैदान नहीं छोड़ रहा है तो फिर वो रात मीना में रहेगा। फिर 13 को वो तीनों जमरात को कंकरी मारेगा जवाल के बाद, फिर मक्का रवाना हो जाएगा। और जिस वक्त अपने घर को जाना हो, अपने शहर को वापस होना हो, अपने मुल्क को वापस होना हो तो उस रोज जो है मक्का छोड़ने से पहले तवाफ उदा करेगा। लेकिन औरत अगर पहले से तवाफ इफाजा 10 तारीख को कर ली है तो फिर उसके लिए और तवाफ उदा के वक्त अगर वो नापाक हो जाए, हैज आ जाए तो उसके ऊपर तवाफ उदा नहीं है। ये है हज के मुख्तसर अहकाम। इन आयात में और इसके बाद के आयात में इन अहकाम को तफसील के साथ बयान किया गया है। तो आज इंशाल्लाह हम अपने दर्स को इसी पर रोकते हैं। आइंदा दर्स में इंशाल्लाह जो कुछ आज बयान किया गया है इन्हीं बातों की रोशनी में इंशाल्लाह आयात की तशरीह की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दीन की फिक्र और दीन की समझ अता फरमाए, फहम अता फरमाए और किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। सल्लल्लाहु तआला अला नबी करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन जज़ा। आप आप में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए।
किसी का कोई सवाल नहीं है? चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह शेख मोहतरम को जज़ाए खैर अता फरमाए, और हम सब का इस तरीके से इल्म सीखना और सिखाना अल्लाह कबूल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में दुखूल का जरिया शेख बनाए। जी, पूछ लीजिए। पूछ सकते हैं शेख? शेख ये आयत आखिरी साल में उतरी थी शेख, ये सूर्य बकरा की? आखिरी साल नहीं, इसके बारे मतलब में इख्तलाफ है कि ये कब आयत नाजिल हुई। क्या 6 हिजरत के 76 साल नाजिल हुई, या कि फतेह मक्का के बाद हिजरत की 9वीं तारीख, यानी 9 हिजरी को नाजिल हुई। इसमें जो है इख्तलाफ है, और राजे ये है कि ये जो है आखिर में ये नाजिल हुई, 9 हिजरी को नाजिल ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। हुई। जो चलिए, है सिर्फ एक ही इख्तिताम में मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।